السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ آج ایک واقعہ ایسا آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے جسے سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ شیراز کے ایک بزرگ جن کا نام حضرت فاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، یہ بہت غریب اور مفلس انسان تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ اسی غربت کے دنوں میں میرے یہاں پر ایک بچہ پیدا ہوا۔ خرچ کے لیے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ اب میں بڑا پریشان، اور اوپر سے انتہائی سردی کا موسم، سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں۔ اسی سوچ و بچار میں رات کو لیٹا ہوا تھا کہ گھر پر بچہ پیدا ہوا ہے، خرچے کے لیے سامان کہاں سے آئے، کھانے کے لیے رزق کہاں سے آئے۔ اسی سوچ و بچار میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتے ہیں۔ حضرت فاش کو کیا پتا تھا کہ آج ان کے سونے سے ان کی قسمت بدل جائے گی، ان کے نیند آنے سے ان کی قسمت کا ستارہ بلندی پر پہنچ جائے گا۔ جیسے ہی وہ سوئے، رات گزری، مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ پوچھا کہ اے میرے عاشق، اے فاش، اتنے پریشان کیوں ہو؟ پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور جانتے تھے، لیکن اپنے عاشق کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ فاش بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ حضرت فاش دبے ہوئے لہجے میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انتہائی سردی کا موسم ہے، سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں، اور میرے یہاں پر بچہ پیدا ہوا ہے۔ خرچ کے لیے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو بیچ کر خرچ اٹھا لیا جائے، جس کو بیچ کر اچھے طریقے سے بچے کی پرورش کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاش، اے میرے عاشق، پریشان مت ہو۔ جب صبح کو تم نیند سے بیدار ہو، فلاں مجوسی کے مکان پر چلے جانا، وہ تمہاری مدد کر دے۔ حضرت فاش جب صبح کو نیند سے بیدار ہوتے ہیں، وہی خواب جو رات انہوں نے نیند میں دیکھا ہے، وہی خواب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، وہی خواب ان کے ذہن میں دوڑ رہا۔ ایک طرف تو یہ کہ اگر خواب میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں وہ نبی ہی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے ذہن میں یہ دوڑ رہا ہے کہ نبی کا پیغام اس مجوسی کے گھر پر جا کر کیسے سناؤں، اس مجوسی کو کیسے نبی کا پیغام پہنچاؤں۔ اسی شش و پنج میں پورا دن گزر گیا۔ پھر رات کو سو جاتے ہیں، دوسری رات کو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاش، تم گئے نہیں، تم ان کے مکان پر چلے جاؤ اور میرا پیغام ان کے مکان پر جا کر انہیں سنا دینا، وہ تمہاری مدد کر دیں۔ اب جیسے ہی صبح کو بیدار ہوئے، اس مجوسی کے گھر کی طرف چلنے کا ارادہ کیا۔ حضرت فاش اس مجوسی کے مکان کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس کے مکان کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے ہی اس مجوسی کے مکان کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی اپنے ہاتھ میں ایک تھیلا لیے ہوئے کھڑا ہے۔ حضرت فاش بیان کرتے ہیں کہ میں نے پہلے کبھی مجوسی کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی مجوسی نے مجھے کبھی پہلے دیکھا تھا۔ اب میں پہنچ گیا، ایک مجوسی ہے، مجوسی کے سامنے ایک سوال کرنا بہت تعجب کی بات ہے، بہت پریشانی کی بات ہے۔ میں جا کر کے اس کے پاس پہنچا اور شرما گیا۔ اس مجوسی نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کیا حاجت ہے، کیسے پریشان ہو، کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت فاش رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے، کچھ پیسے چاہیے۔ اس مجوسی نے کہا، یہ لو 20 دینار، انہیں اپنے پاس رکھو اور اپنا خرچ چلا لینا، اگر پھر ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا، تمہاری مدد کر دی جائے گی۔ حضرت فاش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے مجوسی، میں نے تو نبی کو خواب میں دیکھا تھا، نبی کو خواب میں دیکھ کر میں تمہارے پاس آیا ہوں،
لیکن تم نے میری مدد کرنے کا ارادہ کیسے بنایا اور تمہیں یہ کیسے پتا تھا کہ مجھے 20 دینار کی ضرورت ہے اور مجھے 20 دینار آپ نے دے دی؟ تو وہ مجوسی بیان کرتا ہے کہ میں بھی رات کو سویا ہوا تھا، خواب میں ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ کل تمہارے پاس ایک صاحب حاجت شخص آئے گا جس کو 20 دینار کی ضرورت ہوگی، اس کو تم 20 دینار دے دیں۔ تو اسی خواب کو میں نے سچا مان کر اپنے مال سے، اپنے خزانے سے 20 دینار کو لیا اور تمہاری مدد کرنے کے لیے اپنے مکان سے باہر نکلا۔ تو حضرت فاش نے جب اس نورانی شکل والے بزرگ کا حلیہ سنا اور سننے کے بعد میں فوراً اپنے ذہن میں خیال دوڑایا کہ یہ تو حلیہ ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ تو حضرت فاش نے اس مجوسی سے کہا کہ اے مجوسی، وہ جو نورانی شکل والے بزرگ تمہارے خواب میں آئے تھے وہ کوئی اور نہیں، مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اب وہ مجوسی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں عرض کیا کہ اے فاش، مجھے اپنے مکان پر لے چلو۔ حضرت فاش اس کو اپنے مکان پر لے آئے۔ مکان پر لانے کے بعد میں اس مجوسی نے کہا کہ اے فاش، میں بھی کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فاش نے کلمہ توحید پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اس مجوسی نے کلمہ پڑھا، اس کی بہن نے کلمہ پڑھا، اس کے گھر والوں نے کلمہ پڑھا، اس کی اولاد نے کلمہ پڑھا، سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو میرے آقا کی نظر رحمت جس پر بھی پڑتی ہے اس کو زمین سے اٹھا کر شان والا بنا دیتی ہے۔ تو اسی لیے بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی۔